زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا دانا. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا دانا. تو نعمتیں جن کی ہم کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں علی اکبر. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اللہ رب الجلال و ثنا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم گناہگاروں پر یہ احسان عظیم ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جشن ولادت کا مبارک برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ عطا فرما دیا. اللہ نے شریعت مطہرہ کے اصول کے مطابق اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے ثواب صرف اسی کام میں ملتا ہے جو کام شریعت کے مطابق ہو. جو کام شریعت سے ٹکرا کر کیا جائے اس پر کوئی ثواب نہیں ملتا بلکہ اس پر گرفت ہے, اس پر پکڑ ہے. آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے پاک کلام کی تلاوت کی ہے. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے قل اے میرے محبوب اے میرے حبیب اے میرے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجیے بفضل اللہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے وبرحمتہ اور اللہ کی رحمت تمہیں نصیب ہو فبذالک تو اس پر چاہیے فلیفرحوا کہ وہ خوشی کریں ہوا خیر مما یجمعون ان کا یہ خوشی کرنا ان کی زندگی کی جمع پونجی سے زیادہ بہتر ہے. یہ قرآن پاک کی نص سے میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں. بالکل صاف صاف لفظوں کے اندر واضح طور پر ایک ایک جملے کا میں نے ترجمہ آپ کی. کل کا مطلب ہے فرما دو, کہہ دو, پیغام دے دو, پہنچا دو. بفضل اللہ اللہ کے فضل کے ساتھ جب تمہیں اللہ کا فضل نصیب ہو وبرحمتہ اور اس کی رحمت نصیب ہو فبذالک تو اس پر چاہیے فلیفرحوا کہ وہ خوشی کریں. ہوا وہ یعنی خوشی کرنا خیر
مما یجمعون یعنی یہ خوشی کرنا خیر ہے مما یجمعون سے، جو کچھ زندگی کی جمع پونجی ہے، جو کچھ زندگی میں کمایا ہے، چاہے وہ دنیاوی مال و متاع ہے، چاہے اخروی ساز و سامان ہے، اس سب سے بہتر ہے اللہ کی رحمت پر اور اللہ کے فضل پر خوش ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجیے۔ اچھا یہاں قل کہنا ضروری تھا؟ اللہ خود ارشاد فرما دیتا بفضل اللہ، جب تمہیں اللہ کا فضل نصیب ہو، وبرحمتہ اس کی رحمت نصیب ہو تو اس پر چاہیے کہ خوشی کرو، لیکن اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا محبوب آپ ارشاد فرما دیں، ٹھیک ہے؟ اپنے محبوب کی زبان کے ذریعے محبوب آپ نے پیغام دینا ہے، آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے ان کو کہا تھا اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر خوش ہوا کرو۔ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کو دیکھ کر تمہیں تکلیف اور اذیت اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے، محبوب آپ اس کے گواہ رہنا، میں نے آپ کی زبان سے کہلوایا ہے۔ یاد رکھیے دنیا جانتی ہے، دنیا مانتی ہے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن رب ذوالجلال نے جب اپنی وحدانیت کا اعلان کرایا، رب ذوالجلال نے جب اپنی بے نیازی کا اعلان کرایا، رب ذوالجلال نے جب اس بات کا اعلان کرایا کہ وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، رب ذوالجلال نے جب اس بات کا اعلان کرایا اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، جب رب ذوالجلال نے اس بات کا اعلان کرایا اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، رب ذوالجلال نے ڈائریکٹ اعلان نہیں کیا بلکہ اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ نے اپنی وحدانیت کا اعلان کرایا تو محبوب کی زبان سے کرایا۔ محبوب کل کو کوئی یہ نہ کہے ہمیں تو یہ آیت پہنچی نہیں تھی، ایک تو یہ آیت پہنچی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اس کا کسی کام میں کوئی شریک نہیں ہے، اور دوسرا حضور کی ذات خود گواہ ہے کیونکہ حضور کی زبان سے رب نے کہلوایا ہے، حضور کی زبان سے رب نے کہلوایا۔ تو رب ذوالجلال نے یہاں بھی اسی ترتیب کو سامنے رکھا، فرمایا قل محبوب اللہ کی وحدانیت کے اعلان بھی آپ کی زبان سے ہوا ہے، اب اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کا اعلان بھی آپ کی زبان سے ہونا ہے۔ فرمایا قل بفضل اللہ، آپ محبوب آپ ارشاد فرما دیجیے۔ پہلا جملہ ہے بفضل اللہ، اللہ کا فضل۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ حضور کی ذات اللہ کا فضل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا۔ ترتیب دیکھیے گا، پہلے کیا فرمایا انا بے شک، ارسلناک آپ کو ہم نے رسول بنایا، شاہدا ہم نے آپ کو گواہ بنایا، ومبشرا خوشخبری دینے والا بنایا، ونذیرا اور ڈر سنانے والا بنایا، وداعیا الی اللہ اللہ کی طرف بلانے والا بنایا، بِإِذْنِهِ اس کے اذن سے۔ آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں پھر اللہ نے آپ کو اذن دیا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا ہم نے آپ کو ایسا چمکتا دمکتا سورج بنا کے بھیجا ہے، آپ جس پر نگاہ رحمت ڈالیں گے ہم اس کو بھی چمکا دیں گے۔ ہم نے آپ کو ایسا چمکتا دمکتا سراجا منیرا بنا، پھر سراج ہے سراجا منیرا کہ جس پر آپ کی نظر رحمت ہو جائے گی ہم اس کو بھی چمکا دیں گے۔ جب حضور کی نظر رحمت ابو بکر پر پڑی چمکا دیا، عمر پر پڑی چمکا دیا، عثمان پر پڑی چمکا دیا، مولا مشکل کشا پر پڑی چمکا دیا، حبشہ سے اے ہوئے غلام بلال پر پڑی چمکا دیا،
فارس سے آئے ہوئے سلمان پر پڑی، چمکا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت جس پر پڑتی گئی اللہ اسی کو چمکاتا گیا، اور میرے آقا کی زبان سے میرے رب نے یہ اعلان کروا دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، یہ چمکتے دمکتے ہیں، قیامت تک چمکتے رہیں گے، یہ قیامت تک چمکتے رہیں گے، کیونکہ حضور کی نگاہ رحمت جو پڑی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے آپ کو چمکانے والا بنا کے بھیجا ہے، سراجم منیرا بنا کے بھیجا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، بے ایمانوں کے لیے نہیں، منافقین کے لیے نہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ، یہ ان پر اللہ کا فضلاً کبیرہ، بہت بڑا فضل ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کا رسول بن کر آنا، ایمان والوں پر اللہ کا فضل، رسول اللہ کا گواہ بن کے آنا، ایمان والوں پر اللہ کا فضل، رسول اللہ کا مبشر بن کے آنا، ایمان والوں پر اللہ کا فضل، رسول اللہ کا نذیر بن کے آنا، ڈرانے والا بن کے آنا، ایمان والوں پر اللہ کا فضل، اللہ کی طرف بلانے والا بن کے آنا، اب ایمان والوں پر اللہ کا فضل، اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جس پر حضور کی نگاہ رحمت پڑتی جائے ان کو چمکانے والا بنا کے جو بھیجا گیا، یہ حضور کا نگاہ رحمت ڈالنا اور لوگوں کو چمکا دینا، یہ ایمان والوں کے لیے اللہ کا فضل کیا۔ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اللہ کے فضل پر ایمان والے ہی خوش ہوتے ہیں، بے ایمان خوش نہیں ہوتے۔ اللہ کے فضل پر وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، بشر کہتے ہیں خوشخبری کو، مؤمنین ایمان والا، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ، ان پر اللہ کا فضلہ، بہت بڑا فضل، کبیرہ، بہت بڑا، کبیرہ جمع کا صیغہ ہے، فرمایا کبیرہ، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ حضور علیہ السلام کا رسول، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ اور سراج منیر بن کے آنا، یہ ایمان والوں پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت، یعنی اللہ کی رحمت پر خوش ہونا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کی رحمت کون ہے اور اللہ کی رحمت کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کیا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس کا لفظی ترجمہ پہلے سن لیں۔ وما، اور ہم نے، ارسلناک، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا، مگر، رحمت للعالمین، صرف رسول نہیں بلکہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں، صرف حیوانوں کے لیے رحمت نہیں، صرف جنوں کے لیے رحمت نہیں، صرف فرشتوں کے لیے رحمت نہیں، فرمایا رحمت للعالمین۔ جس طرح سورہ فاتحہ کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، یعنی سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا، عالمین کا مطلب سارے جہان۔ اور محبوب کے بارے میں رب نے کیا ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، محبوب جس کا میں رب العالمین ہوں، آپ اسی کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ تو جب قل بفضل اللہ، اللہ کا فضل ایمان والوں پر، وابی رحمت ہی، اللہ کی رحمت ایمان والوں پر، اللہ کا فضل بھی حضور کی ذات، اللہ کی رحمت بھی حضور کی ذات، فبذالک فلیفرحوا، تو اس پر چاہیے کہ وہ خوشی کریں، ہوا خیر مما یجمعون، ان کا یہ خوشی کرنا ان کی زندگی کی جمع پونجی سے، زندگی کی جمع پونجی کے اندر صرف دنیاوی مال و متاع نہیں ہے، زندگی کی جمع پونجی کے اندر آپ کی نماز بھی داخل ہے، زندگی کی جمع پونجی کے اندر آپ کا حج بھی شامل ہے، زندگی کی جمع پونجی کے اندر آپ کے روزے بھی شامل ہیں، زندگی کی جمع پونجی کے اندر آپ کی زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، یتیموں، مسکینوں، غریبوں کے ساتھ مدد کرنا سب شامل ہے۔ یعنی آپ نے جو کچھ دنیا میں کمایا، دنیا کا مال، آپ نے جو کچھ دنیا میں کمایا، آخرت کا ذخیرہ، سب کو جمع کیا جائے، وہ ایک پلڑے میں رکھا جائے، اللہ کی رحمت پر
اللہ کے فضل پر خوش ہوا جائے۔ رب ذوالجلال کا قرآن یہ اعلان کر رہا ہے وہ ساری تمہاری زندگی کی جمع پوجی، دنیا والی بھی آخرت کا ذخیرہ بھی، وہ ہلکے ہیں، وہ اوپر اٹھ جائیں گے۔ حضور کی آمد پر خوش ہونا یہ سب پہ بھاری ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم نے جمع کیا ہے ان سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل پر خوش ہوا کریں۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل پر خوش ہوا کریں۔ آئیے کچھ آگے چلتے ہیں۔ جب حضور کی آمد ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آسمانوں پر زمین پر ایک دھوم تھی۔ آسمان کے فرشتوں نے زمین والوں کو مبارکباد دی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں جب میرا نور نظر پیدا ہوا، میرا لفظ جگر پیدا ہوا، تو میرے کمرے کے اندر دھند ہو گئی۔ جب دھند ہوئی میں تھوڑی گھبراہٹ کے شکار ہوئی، تو غیب سے آواز آئی آمنہ گھبرا نہیں، ہم تجھے مبارک دینے کے لیے آئے ہیں۔ آمنہ گھبرا نہیں، ہم تجھے مبارک دینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں مزید گھبرا گئی، یہ آواز کیسی ہے، یہ کہاں سے ہے؟ تو اچانک میں نے دیکھا کہ وہ دھواں اچانک جو ہے، وہ جو دھند تھی وہ روشنی میں تبدیل ہوئی، اور میں نے جب اپنے لفظ جگر کو دیکھا تو پیشانی زمین پر رکھی ہے اور زبان پر ہے ربی ابلی۔ اس پر کسی کے اختلاف نہیں۔ آپ کسی بھی مکتب فکر کے بندے کے پاس چلے جائیں نا، آپ اس سے پوچھیں حضور کی جب ولادت ہوئی تو حضور اس دنیا میں آتے ہی پہلا کام حضور نے کیا کیا ہے؟ اس دنیا میں آتے ہی حضور پیدا ہوئے ہیں، اس دنیا میں آتے ہی حضور نے پہلا کام کیا کیا ہے؟ تو آپ کو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ حضور نے مجھ گنہگار کے لیے رب سے مغفرت کی دعا مانگی ہے۔ یار جو نبی اس دنیا میں آئے اور مجھ گنہگار کے لیے رب کی بارگاہ میں استغفار کرے، مجھ گنہگار کے لیے جہنم سے پناہ مانگے، مجھ گنہگار کے لیے رب سے جنت طلب کرے، آج اس نبی کا جشن ولادت منانے کے لیے مجھے دلیلوں کی ضرورت ہے؟ قرآن واضح الفاظ کے اندر ایک نص کے ساتھ، بڑی ترتیب کے ساتھ واضح پیغام دے رہا ہے کہ حضور کی آمد پر خوش ہونا یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ جھنڈیاں لگانا، جھنڈے لگانا، لائٹنگ لگانا، یہ زمانے کی ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال ذہن میں رکھیں، آپ کسی گلی میں جا رہے ہیں، اچانک آپ کی نظر پڑی ایک بلڈنگ جس کے اوپر لائٹنگ لگی ہوئی ہے، جس کے اوپر لائٹنگ لگی ہوئی ہے، آپ اس بلڈنگ کو دیکھ کر کیا محسوس کریں گے؟ یہ خوشی کا گھر ہے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ خوشی کا گھر۔ دو قسم کی خوشی ہے، یا تو یہ حضور کا جشن ولادت منانے کے لیے، لیکن میلاد کا مہینہ ہی نہیں ہے، میلاد کا مہینہ نہیں ہے، پھر بھی لائٹنگ لگی ہوئی ہے، تو یہ بتا رہی ہے لائٹنگ کہ یہ خوشی کا گھر ہے، اس گھر میں آج خوشیاں ہیں۔ بھائی کیا خوشیاں ہیں؟ اس گھر میں آج شادی ہو رہی ہے، یہ دولہے کا گھر ہے، یہ دلہن کا گھر ہے، یہی خوشی کی علامت ہے۔ آپ گلی میں جا رہے ہیں، آگے ٹینٹ لگا ہوا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں خوشی ہے یا غم ہے، لیکن ساتھ والی بلڈنگ پہ لائٹنگ بھی لگی ہوئی ہے، وہ لائٹنگ بتا رہی ہے یہ جو کیمپ لگا ہوا ہے نا، یہ جو ٹینٹ لگا ہوا ہے، یہ جو شامیانہ لگا ہوا ہے، یہ غم کا نہیں ہے، یہ میت کا نہیں ہے، یہ دکھ کا نہیں ہے، یہ افسوس کا نہیں ہے، یہ خوشی کا ہے۔ اس جگہ پر، اس گھر میں، یہاں پر خوشی ہو رہی ہے، اس گھر والوں نے لگائی ہوئی ہے، یہ لائٹنگ بتا رہی ہے۔ تو میلاد کے مہینے میں بھی آپ جس محلے میں داخل ہوں گے جہاں آپ کو لائٹنگ نظر آئے گی، آپ کا دل خود پکار اٹھے گا یہ حضور کے غلاموں کا گھر ہے، یہ جشن ولادت منانے والوں کا گھر ہے۔ اور جہاں کی بتیاں بجھ جائیں، جہاں کی جو پہلے جو ایک بلب جلتا تھا گلی میں وہ بھی بند ہو جائے، تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں۔ ایک ویسے میرے ذہن کے اندر ایک سوال تھا، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آخری بات ہے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ آپ ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا، تربوز ہے کتنا بڑا ہوگا، لیکن ہر بندہ شوق سے کھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف سمجھانے کے لیے، باخدا کسی پر جو ہے تنقید مقصود نہیں ہے، صرف سمجھانا مقصود ہے، سمجھ جائیں۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔
قیامت میں اگر تو مان گیا اب تو غلطی ہوگی، اب حضور کرم فرما دیں، پھر حضور نہیں مانیں گے، آج مان لو حضور۔ تو میں کہہ رہا تھا تربوز کتنا بڑا ہوتا ہے، ہر بندہ شوق سے کھاتا ہے۔ تربوز کھانے کے بعد کسی کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی محسوس ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ مرچیں کیوں نہیں کھاتے؟ مرچیں کیوں نہیں کھاتے؟ چھوٹی سی ہوتی ہیں، ملیح والی مرچیں ویسے زیادہ چھوٹی ہوتی ہیں، وہ جتنی زیادہ چھوٹی ہوتی ہیں اتنی زیادہ تکلیف دیتی ہیں، ایسے نا؟ صحیح ہے۔ اب آپ اندازہ لگیں معذرت کے ساتھ، بہت بہت معذرت کے ساتھ، جہاں جہاں جتنے بھی گراؤنڈ ہیں، پارکس ہیں، پورے پاکستان میں کتنے پارک ہیں، پورے پاکستان میں کتنے گراؤنڈ ہیں، وہاں کتنے کتنے بڑے بلب لگے ہوتے ہیں؟ کسی نے آج تک ممبر پر بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، اسٹیج پر بیٹھ کر کہا اتنے بڑے بلب کیوں لگائے؟ گراؤنڈ میں روشنی کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اتنی لائٹ کیوں ضائع کی جا رہی ہے؟ کسی نے چیخا چلایا، کوئی رویا؟ لیکن مرچوں پر کیوں؟ چھوٹی چھوٹی بتیاں، اب ہماری مسجد پر اتنی چھوٹے چھوٹے بلب ہیں، چھوٹی چھوٹی مرچوں پر کیوں؟ یہ لائٹنگ ضائع، بجلی خرچ ہو رہی ہے، یہ غریب پر خرچ کر دیتے۔ بھائی وہ پارک میں جو لائٹیں اتنے بڑے بڑے بلب لگے ہوئے ہیں، وہ کا ہونا بھی پارک بند کرو، یہ غریبوں میں تقسیم کرو۔ وہ جو گراؤنڈوں کے اندر بڑے بڑے لائٹیں لگی ہوئی ہیں وہ بند کرو، غریبوں میں تقسیم کرو۔ چھوٹی مرچیں کیوں تکلیف دیتی ہیں؟ اب پتہ چلا تربوز کھانے سے تکلیف نہیں ہوتی، مرچیں کھانے سے تکلیف ہوتی ہے۔ بڑے بلب سے تکلیف نہیں ہوتی، چھوٹی مرچوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ دراصل ان مرچوں سے تکلیف نہیں ہوتی، دراصل پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پیڑاں ہو تے پھکیاں ہو، اس طرح نہیں چلے گا۔ یاد رکھیے گا زمانے میں عزت اسی کی ہوگی جو عزت حضور کی کرے گا، محبت اسی سے کی جائے گی جو محبت حضور سے کرے گا۔ جو حضور سے محبت نہیں کرے گا، چاہے وہ رشتے میں ہمارا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور آخر میں آپ شاہ فرماتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نان نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں کسی دنیا والے کو خوشامد نہیں کروں گا، میں دنیا والے کی تعریف نہیں کروں گا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں بس حضور کی تعریف کروں، میں جب بھی بات کروں گا اپنے آقا کی بات کروں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نان نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، کبھی ان کی تعریف کر کے، 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 تھوڑا سا دے دیں، تھوڑا سا دے دیں، نہیں نہیں، مجھے جو کچھ ملا ہے میرے آقا کے در سے ملا ہے، میرے آقا کے در کی خیرات ملی ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، ثوابوں چلے کہ باغ پھلے، پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے سلامیں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، وما علی شاہ